بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتہا۔ پارہ 21 سورہ احزاب، رکوع 4، آیت نمبر 28۔ مذکورہ آیت میں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کو ایک خاص تعلیم ہے کہ وہ خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنے کسی قول و فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ ازواج مطہرات اللہ اور رسول کی اطاعت میں مشغول اور مصروف ہو جائے۔ آیت مذکورہ کے ابتداء میں طلاق کا اختیار دیا گیا، اور جس کو آیت التخیر کہا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات کو یہ تخیر چند واقعات اور چند عوامل کے اساس اور وجوہ کی بنیاد پر دی تھی۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مفصل روایت مروی ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ ازواج مطہرات جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حیان لکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے بنو قریظہ، بنو نذیر کے فتوحات، اموال غنیمت کی تقسیم سے مسلمانوں کو ایک گنا معاشی طور پر خوشحالی آئی۔ اس وقت ازواج مطہرات کو خیال آیا کہ ان اموال غنیمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا حصہ رکھے، اور شاید رکھا ہوگا۔ اس لیے سب ازواج مطہرات نے جمع ہو کر گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و قسرا کی بیویاں بہت سی زیورات، قیمتی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، خدمت پر کنیز مامور ہوتے ہیں، اور ہمارا فقر فاقہ آپ دیکھتے ہیں، اس لیے توسع کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا کہ ازواج مطہرات نے بیت نبوت کو نہیں پہچانی، اور عام مسلمانوں کی وسعت کو دیکھ کر اپنے لیے بھی وسعت کا خیال آیا ان کے ذہنوں میں۔ تو آیات مذکورہ میں سب ازواج مطہرات کو اخطار دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ معاشی عسرت، تنگ دستی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوجیت میں رہنا قبول کرے، یا پھر طلاق سے آزاد ہو جائے۔ پہلی صورت میں اجر عظیم اور درجات عالیہ کے مستحق ہوں گے، اور دوسری صورت میں عزت و وقار کے ساتھ رخصتی۔ ترمذی شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب آیت تخیر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان کے ابتدا مجھ سے فرمائی، اور آیت مذکورہ نازل ہوتے ہی مجھے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنے والا ہوں، مگر آپ نے جواب میں جلدی نہ کرے، جواب میں جلدی مت کیجیے، اپنے والدین سے مشاورت کیجیے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
کہ میں نے کہا کہ میں مشورہ کے لیے والدین کے پاس چلے جاؤ. میں کیسے چلے جاؤ؟ میں تو اللہ اور رسول کے گھر اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں. پھر میرے بعد ازواج مطہرات، سب ازواج مطہرات نے قرآن کریم کا یہ حکم سنایا، تو سب ازواج مطہرات نے وہی کہا جو میں نے کہا تھا. اور کسی بھی زوجہ محترمہ نے دنیا کی فراخے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے مقابلے میں قبول نہیں فرمایا. دراصل اختیار کی دو صورتیں تھیں طلاق کی. ایک یہ کہ طلاق کا اختیار عورت کو سپرد کر دیا جائے، اور اگر چاہے تو اپنے آپ کو خود طلاق دے کر آزاد کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہو اور مرد اس کو طلاق دے آزاد کرے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیات کریمہ میں دونوں احتمالات موجود ہیں، لیکن آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب زوجین کی طباع میں، مزاجوں میں موافقت نہ ہو، مناسبت نہ ہو، تو مستحب یہ ہے کہ بیوی کو اختیار دیا جائے کہ شوہر کی موجودہ حالت میں قناعت کر کے رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رہے، اور اگر رہنا نہیں چاہتی تو سنت کے مطابق اس کا مہر ادا کیا جائے، کپڑے کے جوڑے دے کر عزت و وقار اور احترام کے ساتھ جو ہے ایک عورت کو رخصت کیا جائے، اور یہی اسلامی تعلیمات ہے. فرمایا یا ایہا النبیو، اے اللہ کے نبی، قل کہہ دیجئے لازواجک، اپنے بیویوں سے، ان کنتن، اگر تم چاہتی ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زیبائش، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ سامان دے رہا ہوں، واسرحکن، اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، اچھی طرح کی رخصتی. اور یہ تعلیمات ہے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.